اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ساری امتوں پر ہے، لیکن یہ امت اللہ تعالیٰ کے مخصوص کرم میں دو وجہ سے، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں اللہ نے عالم ارواح میں ہی بتا دیا تھا کہ باقی انبیاء اپنی اپنی قوموں کے نبی ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے لیے نبی ہیں اور اپنے زمانوں کے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی ہیں، اور جب سب نبیوں کے نبی ہو گئے تو گویا تمام زمانوں کے نبی ہیں، تمام جہانوں کے نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو فضل فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی کا امتی بنا کر، یہ بہت بڑا شرف اور کرم ہے۔ اور دوسرا فضل جو اس امت کو عطا ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں پچھلی تمام امتوں کو عطا فرمائیں، صحیفہ یا کتاب۔ اس امت کو بھی اللہ نے عطا فرمایا قرآن پاک، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ نے پچھلی امتوں کو کتابیں عطا فرمائیں اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عطا فرمایا ہے۔ کتاب کا مطلب یہ کہ پچھلے جتنے بھی کتابیں یا صحیفے اترے وہ ایک ہی دفعہ لکھے لکھائے اللہ کی طرف سے نبی کو موصول ہو گئے۔ تورات، انجیل، زبور اور باقی صحیفے ایک ہی دفعہ سارا کا سارا مکمل شکل میں لکھا ہوا وقت کے نبی کو اللہ نے عطا فرما دیا، اور انہوں نے آ کر اپنی قوم کو پیش کر دیے۔ تو وہ کتابیں تھیں، لیکن اس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ نے عطا فرمایا وہ کتاب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے اس کلام کو ادا فرمایا، اور یہ کلام چلا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے لوح محفوظ میں منتقل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں منتقل ہوا، اور آسمان دنیا سے جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر منتقل ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام اور کتاب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی کلام کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ازلی ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، کبھی اللہ پر فنا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی کلام کے اوپر بھی فنا نہیں، لیکن باقی ساری کتابیں جو اللہ نے عطا فرمائیں وہ کتاب ہیں، اور کتاب عام مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے۔ ہر مخلوق کی ایک ابتدا ہے اور ہر مخلوق کی ایک انتہا ہے۔ تو پچھلی جتنی کتابیں اتری ہیں وہ سب مخلوقات تھیں، ان کی ابتدا بھی تھی اور ان کی انتہا بھی ہو گئی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو کلام عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں کلام اللہ شریف، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور یہ لفظ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا تو اپنا کلام کیا ہے، لیکن یہ سورۃ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے لمبی اور بڑی پہلی سورت ہے، قرآن پاک کا تعارف کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں،
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اللہ پاک اس کو کلام نہیں فرما رہے، اللہ پاک اس کو کتاب فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب۔ حالانکہ بات یہ ہو رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا تعارف کلام کے ذریعے سے نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس میں کتاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے کسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور امت میں کئی فتنے آنے والے تھے، ان فتنوں کے سد باب کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہودیت، عیسائیت مذہبی طور پر کئی گروہوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت بھی مذہبی طور پر تقسیم ہوگی، اور ان سے کچھ زائد تقسیم ہوگی۔ وہ اگر 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں تو میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرمایا سچ اور حق کی پہچان یہ ہے کہ مجھے اور میرے صحابہ کرام کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اب اس قرآن پاک کے لیے اللہ نے لفظ بولا ذالک الکتاب، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ ایک موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا، اور اس دعا کے جواب میں اللہ نے اس امت کے لیے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے رہے دو باتوں کی۔ پہلی دعوت یہ تھی کہ ایمان قبول کر لے، دوسری دعوت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، اس قوم کو اپنی غلامی سے رہا کر دے، نجات دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے یہ دو بڑے مقصد تھے، اور وہ فرعون دونوں ہی باتوں میں منکر تھا، نہ ایمان قبول کرنے کے لیے تیار تھا، نہ بنی اسرائیل کو آزادی اور رہائی دینے کے لیے تیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا، اور جب اللہ کے علم میں وقت آ گیا تو پھر ایک خاص طریقے سے اللہ نے پوری قوم کو لے جانے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور فرعون کو پتہ چل گیا تو اس نے بھی پوری قوم کو اکٹھا کیا، اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے قوم کو لے کر وہ بھی پیچھے نکلا۔ اب آگے منظر یہ ہے کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، بنی اسرائیل کہنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ۔ اللہ نے حکم دیا کہ دریا پر سوٹی مارتے جاؤ، 12 قبیلے ہیں، 12 جگہ سوٹی مارو، اور جہاں جہاں سوٹی لگتی جائے گی پانی رکتا جائے گا، جیسے پانی برف بن جائے گا اور رک جائے گا برف بن کر، اور وہ پوری سڑک بن جائے گی، راستہ بن جائے گا۔ یوں 12 جگہ سوٹی ماری اور 12 ہی راستے بن گئے، اور ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے اس سمندر کو پار کر رہا ہے۔ ابھی یہ سمندر کے آخری کنارے پر پہنچے ہیں کہ ادھر فرعون بھی اس سمندر کے اس کنارے پر اپنی قوم کے ساتھ پہنچ گیا، پانی ابھی تک رکا ہوا ہے۔ تو فرعون کہنے لگا دیکھو ہماری خاطر پانی رکا ہوا ہے، تو اس نے اپنی ساری قوم کو بھی سمندر میں ڈال دیا۔ بنی اسرائیل اتنی دیر میں پار ہو گئے، فرعون کی ساری قوم اور لشکر سمندر کے اندر اتر آیا۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا سمندر کو چلنے کا، اور فرعون اپنی پوری قوم سمیت وہاں غرق ہو گیا۔
پوری قوم کو تو اللہ پاک نے سمندر سے باہر ان کی لاشوں کو نہیں نکالا، لیکن سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو باہر پھینک دے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، کہ آج ہم تیرے جسم کو باہر پھینک دیں گے، اللہ فرماتے۔ تو سمندر نے فرعون کی لاش باہر پھینک دی تاکہ بنی اسرائیل دیکھیں اور ان کو یقین آ جائے کہ فرعون غرق ہو چکا ہے اور مر چکا ہے، اور انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرنے والا آج اس بے بسی میں یوں پڑا ہوا ہے۔ تو فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کی ساری قوم بھی غرق ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو غلامی سے جو چاہتے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا، اور پوری قوم رہا ہو گئی۔ صرف رہا نہیں ہوئی، گویا پورے مصر کی مالک ہو گئی۔ اب جب مصر کی مالک ہو گئی اور آزادی اور رہائی مل گئی قوم کو، تو اب قوم نے خود ہی تقاضا کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب تک ہم چونکہ غلامی کی زندگی میں تھے، آزاد نہیں تھے، اس لیے ہم مکمل طور پر شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اب تو ہم مکمل آزاد ہو گئے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی مستقل شریعت ہونی چاہیے، کوئی مستقل کتاب ہونی چاہیے جس پر ہم عمل کریں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمیں کوئی کتاب عطا کی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ پاک نے فرمایا قوم کے 70 آدمی ساتھ لو، ان کے ساتھ کوہ طور پر آؤ، یہاں 30 دن روزے رکھو، اور جب 30 دن پورے ہو جائیں گے تو میں تمہیں کتاب عطا کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد تیار کیے ساتھ لے جانے کے لیے، تاکہ ان کے سامنے ہی اللہ ان کو کتاب دے، ان کو کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ تیار ہو گئے چلنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، چونکہ اللہ کے پاس حاضری ہے اس لیے جلدی تھی۔ تو قوم کہتی ہے آپ چلیں، ہم آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، قوم پیچھے رہ گئی۔ پیچھے سامری نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ قوم کے پاس فرعونیوں کے زیورات تھے بطور امانت کے، اس نے وہ سارے زیور اکٹھے کیے اور ان زیوروں کا سونے کا بچھڑا بنایا، اور اس کے پاس کوئی مخصوص مٹی تھی وہ اس بچھڑے میں ڈالی، اور وہ بچھڑا گائے کے بچھڑے کی طرح بولنے لگ گیا۔ اور اس بدماش نے کہا کہ رب تمہارا یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کس خدا کی تلاش میں کوہ طور پر بیٹھے ہیں، وہ سامری کے فتنے سے اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے پوچھا موسیٰ قوم کدھر ہے؟ یا اللہ آ رہی ہے۔ کہاں آ رہی ہے؟ ان کو تو سامری نے پیچھے گمراہ کر دیا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، اللہ پاک نے 10 روزے اور بڑھا دیے، 40 روزے پورے کروا دی۔ 40 روزے پورے کر کے جب واپس آئے تورات لے کر، آگے دیکھا تو قوم میں عجیب و غریب فتنہ مبتلا ہے، فتنہ برپا ہے، بچھڑے کی عبادت میں قوم مبتلا ہے۔ ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے۔ پہلے تو ان پر ناراض ہوئے کہ آپ نے روکا کیوں نہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت بتائی کہ اگر میں روکتا تو فتنہ اور بڑھ جانا تھا۔ مصلحت اسی میں تھی کہ میں سختی نہ کروں، آپ کی واپسی کا انتظار کروں، اور آپ واپس آئیں گے تو یہ فتنہ کسی شر کے بغیر ہی ختم ہو جائے گا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو ختم کیا، قوم کو توبہ کروائی، اور پھر ان کو بتایا کہ میں تمہاری فرمائش پر ہی اللہ سے تورات لے کر آ گیا ہوں، یہ کتاب ہے، اس کو لو، اس پر عمل کرو۔ ٹیڑھی قوم تھی، کہنے لگی موسیٰ ہمیں کیا پتا کہ آپ کتاب کہاں سے لے کے آ گئے ہیں، کیسے یقین کریں کہ اللہ نے عطا فرمائی ہے؟ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا قول مبارک، الفاظ مبارک خود اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے کہ یہ میری کتاب ہے، ہم تو یقین نہیں کریں گے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ یا اللہ یہ قوم اب اڑ گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے 70 بندے لے آؤ کوہ طور پر، اور یہ میری آواز سن لیں گے کہ یہ میری کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر 70 بندہ ساتھ لیا اور کوہ طور پر لے گئے۔ حق تعالیٰ کا کلام براہ راست ان 70 بندوں نے سنا کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ تورات میری عطا کی ہوئی کتاب ہے، اس کو مانو اور جو اس پر احکام ہے اس پر عمل کرو۔ اب تو یہ تسلی ہو گئی تمہیں، اب تو یقین ہو گیا کہ اللہ پاک نے فرما دیا۔ وہ قوم پھر ٹیڑھ میں مبتلا ہو گئی،
کہنے لگی موسیٰ آواز آ رہی ہے، کوئی ہستی نظر نہیں آتی، ہمیں کیا پتہ کہ کون بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، کوئی اور بول رہا ہے، ہم تو تب یقین کریں گے جب ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے اور سامنے آ کر اللہ پاک ہمیں حکم فرمائیں گے کہ یہ میری کتاب ہے، پھر مانیں گے۔ صرف الفاظ سن کر آواز سن کر ہم یقین نہیں کریں گے۔ اب یہ بے ادبی کی ایک بات تھی، گستاخی تھی، تو تجلی پڑی، زلزلہ آیا اور وہ 70 کا 70 بندہ وہیں مر گیا اور ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ 70 بندہ وہاں مر گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ پہلے ہی ٹیڑھی قوم ہے، اب جب یہ 70 بندہ یوں ختم ہو گیا اور مر گیا، میں اب اکیلا واپس جاؤں گا تو میری قوم کہے گی کہ موسیٰ تو بندے مروانے لے گیا تھا، اب یہ سارے میرے ذمہ پڑ جائیں گے۔ یا اللہ مہربانی فرما، ایک دفعہ ان کو زندہ کر کے گھروں تک پہنچا دے، گھروں میں بے شک دوبارہ ان کو موت آ جائے، ایک دفعہ ان کو زندہ فرما دے، میرے پیٹے نہ پڑیں، یہ میرے سر ان کا قتل نہ لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ہمارے بندے مروا دیے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک بہت بڑی درخواست، گویا ایک بہت بڑا معجزہ اور مانگ رہے ہیں کہ 70 مردوں کو زندہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور ان 70 مردوں کو اللہ نے زندہ فرما دیا اپنی قدرت کاملہ سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی کہ آج اللہ پاک مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ میری درخواست پر حق تعالیٰ نے آج 70 مردوں کو زندہ فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آج اللہ سے میں جو مانگوں گا اللہ مجھے عطا فرما دیں گے۔ ظاہر ہے اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے کہ 70 مردہ زندہ ہو گیا۔ تو آج اللہ کا خاص کرم میری طرح متوجہ ہے، آج اللہ کی خاص شفقت اور مہربانی میری طرح متوجہ ہے، آج امت کے لیے کچھ بڑی ہدایت مانگ لینی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست ایک پیش کر دی، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں حسنہ اور بھلائی اور ہدایت لکھ دے، کہ یا اللہ ہمیں لکھ کر دے کہ میری قوم گمراہ نہیں ہوگی، میری قوم ہدایت پر رہے گی، یہ بار بار ٹیڑھی قوم ہے گمراہ ہو جاتی ہے، یا اللہ ہمیں ہمارے مقدر میں ہدایت کر دے، اور صرف کر نہ دے بلکہ ہمارے لیے وہ ہدایت لکھ کر دے۔ یہ درخواست کی، گویا ہدایت اور حسنہ لکھنے کی درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، لیکن اللہ کا فضل اور اللہ پاک کا کرم اس امت پر دیکھیں، کہاں کوہ طور ہے، کہاں موسیٰ علیہ السلام ہے، کہاں ان کی امت ہے، تذکرہ کس کا چل رہا ہے، بات کیا چل رہی ہے، درخواست کون کر رہا ہے، لیکن اللہ پاک وہاں جواب دے رہے ہیں اور اس میں تذکرہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ میں آپ کو ہدایت لکھ کر نہیں دوں گا، یہ قرآن پاک کی آیات، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں لکھ کر دوں گا، ہدایت نامہ لکھ کر دوں گا، عنقریب لکھ کر دوں گا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد لکھ کر دوں گا، لیکن آپ کی امت کے لیے نہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں لکھ کر دوں گا ان کے لیے جن کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ متقی ہوں گے، ان کے اندر تقوی ہوگا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ان کو لکھ کر دوں گا جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، میرے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہوں گے، ان کو دوں گا لکھ کر۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، تیسری صفت یہ ہوگی کہ وہ میری ساری آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ یا اللہ یہ کون امت ہوگی، یہ کس امت کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، کس امت کے لیے آپ لکھنے کا وعدہ فرما رہے ہیں، میری امت کے لیے تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے آگے مزید وضاحت فرمائی انہی آیات میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ جو میں نے 3 صفتوں والی امت بیان کی ہے،
یہ میرے اس امی نبی کی امت ہے جس امی نبی کا تذکرہ میں نے تورات میں بھی کیا ہوا ہے، انجیل میں بھی کیا ہوا ہے، زبور میں بھی کیا ہوا ہے۔ اس امی نبی کی امت آئے گی، وہ متقین بھی ہوں گے اور وہ زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے، وہ میری آیات پر ایمان لانے والے بھی ہوں گے۔ فَسَأَكْتُبُهَا عربی کے الفاظ ہیں، اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اپنے ہاتھ سے ان کا لکھ کر دوں گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا میں ہدایت نامہ ان کو لکھ کر دوں گا۔ اب یہ اللہ کا وعدہ ہے، حالانکہ ہماری طرف سے کسی نے درخواست نہیں کی تھی کہ اس امت کو لکھ کر دے دی جائے۔ درخواست تو موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو ہدایت لکھ کر دے دیں، لیکن وعدہ ہو رہا ہے اس امت کو لکھ کر دینے کا۔ غور کریں الفاظ پر، اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے کہ میں لکھواؤں گا، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں خود لکھ کر دوں گا۔